پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی فتح نصیب فرمائی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، واضح فتح نصیب فرمائی۔ اب سوال ہے، جو مسلمانوں کی فاتح قومیں ہوتی ہے ان کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ پیدائش سے لے کے موت تک جتنے معاملات ہیں سب میں رہنمائی عطا کرتا ہے۔ فتح مکہ ایک بہت بڑی مثال ہے، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک عاجزی سے جھکی ہوئی تھی، اللہ کے حضور جھکے ہوئے تھے۔ مجھے کل بڑی خوشی ہوئی جب میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ہمارے سپہ سالار ان کے ساتھی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ آج سب کو معاف کیا دیا گیا ہے، اپنی جان کے پیاسوں تک کو معاف کر دیا۔ یاد کریں، ہندا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ وہ وحشی جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کے بعد صرف اتنا کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کریں کیونکہ مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ یہ دین اسلام ہی تو ہے جس نے غیروں کی بھی حفاظت کا نہ صرف حکم دیا بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا، عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ ایک دفعہ مال غنیمت کے ساتھ ایک لڑکی کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب اس سے دربار نبوی میں پیش کیا گیا تو ان کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے سر پر دوپٹہ رکھا جائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، خواہ وہ کسی کی بھی ہو۔ انسان تو انسان، حیوانوں کے ساتھ بھی اسلام نے اعلیٰ برتاؤ کا معاملہ کیا، اعلیٰ برتاؤ کا حکم دیا۔ وہ واقعہ تو ہم سب کو یاد ہوگا، ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ کر اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے مالک اس سے کام زیادہ لیتے ہیں اور اس سے گھاس اور چارہ کم دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں جو واضح ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے حضور سر جھکا ہوا عاجزی کے ساتھ، دوسرا یہ ہے کہ عام معافی کا اعلان۔ اور ابھی میں پڑھ رہا تھا سیرت رسول کی کئی کتابیں میرے سامنے تھی، ایک کتاب یہ ہے اور اس کے علاوہ میں سیرت کے واقعات پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ دین اسلام وہ مذہب ہے جو جنگ میں پہل نہیں کرتا۔ اس میں مجھے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر سپہ سالار تھے۔ جنگ احد اور جنگ بدر کی عسکری منصوبہ بندی پر آج بھی دنیا کے ماہرین انگوش بدندان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 12 سالہ مدت میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، لیکن ان 100 سے زیادہ جنگوں میں مسلمان اور کفار کے ملا کر 1000 افراد مارے گئے۔ 1000 افراد جو ہے نا صرف وہ قتل ہوئے، جبکہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں 5 کروڑ سے زائد انسان مارے گئے تھے۔ اور کفار نے جہاں پر جنگ کی علاقوں کو تباہ و برباد کیا، خواتین کو بے عزت کیا اور انسانوں کے جتنے انسان کو بے دردی سے ان کو قتل کیا، جبکہ دین اسلام منع کرتا ہے، کہتا کہ اگر جنگ ہو جائے خواتین کو امان ہے، بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بڑوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ہتھیار پھینک دے اس کے لیے امان ہے۔ جنگ میں پہل دین اسلام نے کبھی نہیں کی۔ یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ پاکستان کی بنا ریاست مدینہ پر ہے۔ الحمدللہ پاکستان نے بھی جنگ میں پہل نہیں کی۔ جب انڈیا نے
مودی متعصب نے پاکستان پر جنگ کو مسلط کر دیا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا، تو اس کے بعد اپنے دفاع کے لیے پاکستان نے حملہ کیا۔ دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے کتنے حقوق بیان کیے ہیں۔ بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے، پڑوسی اگر اچھا ہمسایہ بن کے رہے تو کتنا ہی اچھا ہو، لیکن یہ ہمسایہ 75 سالوں سے پاکستان کی وجود کو تسلیم نہیں کر رہا، پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اب تک 4 بڑی جنگیں بھارت نے پاکستان پر مسلط کی، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، اس کے بعد کشمیر کی جنگ، کارگل کی جنگ۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنا دفاع کیا، ہمیشہ اپنا دفاع کیا، اور اس وقت بھی پاکستان نے اپنا دفاع کیا ہے۔ یاد رکھیں، دین اسلام ظلم نہیں کرتا، امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، عفو درگزر کا مذہب ہے، معاف کرتا ہے۔ کہیں پر بھی جہاں پر مسلمان جاتا ہے اپنے ساتھ سچائی، احترام آدمیت، ایمانداری، انصاف، مساوات، حیا، محبت، فراخ دلی اور خدا خوفی کا پیغام لے کر جاتا ہے۔ تاجر، مسلمان تاجر جہاں پر گئے محبت اور امن کا پیغام لے کر گئے۔ پاکستان کی بنا ریاست مدینہ پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری لیے رہنما ہدایات دی، ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، ہماری جتنے جنگوں کے نام ہیں اور اسی طرح میزائلوں کے نام ہیں، وہ کس پر رکھے گئے؟ فاتحین کے نام پر رکھے گئے، صحابہ کرام کے نام پر رکھے گئے۔ یہ جو آپریشن تھا، یہ بنیان مرصوص، یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت سے لیا گیا کہ مضبوط آئینی دیوار۔ تو دین اسلام اور مسلمان، اسلام کے پیروکار کبھی ظلم نہیں کرتے، محبت، اطمینان، امن اور سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ اس جنگ میں بھی پاکستان نے یہی پیغام دیا ہے۔ اب بھارت کو اور بھارت کے حکمرانوں کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ اچھے پڑوسی بن کر رہیں، جیو اور جینے دو کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے وہ اطمینان سے رہیں۔ 2 ارب آبادی ہے پاکستان بھارت کی، 2 ارب کی آبادی کو مودی جیسے جنونی شخص نے داؤ پر لگایا ہوا ہے۔